अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज की सूरत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यगद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फार हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यना लहुमुल हक़्क़ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دے، بسبب ان کے دلی حسد کہ اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقینا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے اور وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ وہ علیحدہ سے نمایاں نہ رہے۔ چنانچہ اہل کتاب یہ چاہتے تھے کہ اہل ایمان کو بھی واپس کفر میں لے آیا جائے۔ ان کا یہ طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے ہے کہ یہ نعمت مسلمانوں کو کیوں دے دی گئی۔ وہ حق کو جان چکے ہیں اور پہچان چکے ہیں، کسی مغالطے یا غلط فہمی میں نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مقام ہے۔ مسلمانوں کو باور کرایا جا رہا ہے کہ ابھی تو مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی کشاکش اور مقابلہ اور تصادم کے بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں۔ چنانچہ تمہارے سب سے پہلا محاذ کفار مکہ کے خلاف ہے اور وہی سب سے بڑھ کر تم پر حملہ کریں گے اور ان سے تمہاری جنگیں ہوں گی۔ لہٰذا یہ جو آستین کے سانپ ہے یعنی یہود، ان کو ابھی مت چھیڑو جب تک یہ خوابیدہ پڑے رہیں، انہیں پڑا رہنے دو۔ فی الحال ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو، بلکہ عفو درگزر اور چشم پوشی سے کام لیتے رہو۔ ایک وقت آئے گا جب اے مسلمانوں تمہارے آخری غلبہ حاصل ہو جائے گا، اور جب تم باہر کے دشمنوں سے نپٹ لو گے تو پھر ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہاری آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے اور مسلسل بڑھتا رہتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصاری ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ جب یہ نئی امت مسلمہ تشکیل پا رہی تھی تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے مل کر یہ کہنا شروع کیا کہ جنت میں کوئی ہرگز نہیں داخل ہوگا سوائے اس کے جو یہ تو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اس طرح کی مذہبی جھٹکے بندیاں ہمارے ہاں بھی بن جاتی ہیں۔ مثلاً اہل حدیث کے مقابلے میں بریلوی اور دیوبندی جمع ہو جائیں گے، اگرچہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیر اپنی جگہ ہے۔ جب ایک مشترکہ دشمن نظر آتا ہے تو پھر وہ لوگ جن کے اپنے اندر بڑے اختلافات ہوتے ہیں وہ بھی ایک متحدہ محاذ بنا لیتے ہیں۔
یہود و نصاری کے اس مشترکہ بیان کے جواب میں فرمایا تلک امانہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، من گھڑت خیالات ہیں، خوش نما آرزوئیں ہیں۔ کل کسی آسمانی کتاب سے دلیل لاؤ، کہیں تورات میں لکھا ہو یا انجیل میں لکھا ہو تو ہمیں دکھاؤ دو۔ اب یہاں پر پھر ایک عالمگیر صداقت بیان ہو رہی ہے۔ وَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کیوں نہیں ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن و ملال سے دوچار ہوں گے۔ اس کا سر تسلیم خم کر دینے کا رویہ سچائی اور حسن و کردار پر مبنی ہو، سر کا جھکنا منافقانہ انداز میں نہ ہو، اس کی اطاعت جزوی نہ ہو کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے۔ اس کے رب کے پاس یہ دوسری آیت ہے کہ جس میں کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ نجات آخروی کے لیے ایمان برسالت ضروری نہیں ہے۔ اس کا جواب پہلے عرض کیا جا چکا تھا۔ مختصراً یہ کہا، اول قرآن حکیم میں ہر مقام پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جاتی، کوئی شے ایک جگہ بیان کی گئی ہے تو کوئی دوسری جگہ بیان کی گئی ہے۔ اس کی ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کے پورے کا پورا ایک کتاب کے حیثیت سے لینا ہوگا۔ خلاصہ یہ سارا سلسلہ کلام دو بریکٹوں کے درمیان آ رہا ہے، اور اس سے پہلے یہ الفاظ واضح طور پر آ چکے ہیں، چنانچہ یہ عبارت ضرب کھا رہی ہے، اور اسے پورے کے پورے سلسلے مضامین سے جو ان دو بریکٹوں کے درمیان آ رہا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 4 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ آپ کے اندرونی دشمن ہیں، آپ ابھی ان کو چھوڑ دو، جو مطلب باہر کے آپ کے دشمن بن رہے ہیں، آپ پہلے ان سے جنگیں لڑو۔ جب آپ ان سے جنگیں لڑ کے آزاد آپ کو مطلب فتح حاصل ہو جائے گی، تو اس کے بعد جو اندرونی دشمن ہوں گے آپ کے خود بخود ختم ہو رہے ہوں گے، اور پھر ان سے بھی اگر آپ کا مقابلہ ہو، یہ پہلے ہی آپ سے لڑ چکے ہوں گے۔ اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، کیونکہ آپ اپنا مال جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مسلسل لکھا جا رہا ہے اور وہاں جمع ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے آپ کا کوئی حساب کتاب خراب ہوگا، جیسے دنیاوی حساب کتاب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی ایک حساب کتاب انسان کا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جو انسان اس دنیا میں بوئے گا وہی آخرت میں پائے گا۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔